سورہ زمر پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 53۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین، وہ، اسرفوا علی انفسہم، جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، لا تقنطوا، ہرگز نا امید نہ ہو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یغفر الذنوب جمیعا، بخش دے گا تمام گناہوں کو، انہ، بے شک وہ ہوا وہ، الغفور، بخشنے والا، الرحیم، بے حد رحم فرمانے والا۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے، اس کے شان نزول کے متعلق مفسرین کرام نے دو اقوال نقل کیے ہیں، اور دونوں قول بڑے ہی دلچسپ ہیں۔ اہل مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بتوں کی عبادت کی، شرک کیا، ناحق قتل کیا، اور زنا کیا، یہ بڑے گناہ ہیں، اللہ یہ نہیں بخشے گا۔ جب یہ بات ہے تو اب ہم کیوں کر ہجرت کریں اور کیوں کر اسلام لائیں، جبکہ ہم نے شرک بھی کیا، بتوں کی پوجا بھی کی ہے، ہم نے قتل بھی کیے ہیں، اور ہم نے زنا بھی کی ہے۔ اب ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ نازل فرمائی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ سارے گناہ بخش دے گا، تم آنے کی امید، تم آنے کی نیت تو باندھو، اسلام میں داخل ہونے کی نیت کرو، اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ دوسرا اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا، بہت پیارے، بہت لاڈلے سیدنا حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل واشی کی طرف پیغام بھیج کر بلوایا، اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ واشی نے آگے سے پیغام یہ بھیجا کہ آپ کہتے ہیں کہ قاتل، زانی اور بت پرست یہ نہیں بخشا جائے گا، اور یہ تینوں کام میں نے کیے ہوئے ہیں، ناحق قتل بھی کیا ہے، اور قتل بھی چھوٹا نہیں کیا، آپ کے چچا کو میں نے شہید کیا ہے۔ پھر دوسری بات، میں نے بتوں کی پوجا بھی کی ہے، اور میں نے زنا بھی کی ہے۔ اب اس کے بعد کیا آپ میرے لیے کوئی امید رکھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے آیہ کریمہ بھیجی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ جب یہ آیا آئی، سرکار نے پھر پیغام بھیجا کہ تمہاری بات کے مقابلے میں اللہ نے یہ جواب دیا ہے۔ عباشی نے آگے سے جواب یہ دیا کہ یہ شرط بڑی مشکل ہے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد
اچھے اعمال کرے اور ممکن ہے مجھ سے اچھے اعمال نہ ہوں، ممکن ہے میں اچھے عمل نہ کر سکوں، تو یہ تو شرط ہے، اور اگر میں نے شرط پوری نہ کی تو پھر میری تو بخشش کی امید کوئی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پھر آیا بھیجی قرآن کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، اور شرک کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے گا تو بخش دے گا۔ اب سرکار نے بادشاہ کی طرف پیغام بھیجا کہ تمہاری بات کے مقابلے میں اللہ نے یہ جواب دیا ہے، تو واشی نے آگے سے کہا یہ تو اللہ نے لمن یشاء کہا ہے کہ جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے گا بخشے گا، تو یہ تو شرط ہے اللہ کے چاہنے پر، اور مجھے کیا پتا اللہ مجھے بخشنا چاہے گا یا نہیں بخشنا چاہے گا، لہذا میں نہیں آؤں گا، آپ بلا رہے ہیں اور میں نہیں آؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر تیسری آیا یہ بھیجی، یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، محبوب کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، گناہ کر کے، اللہ کا وعدہ ہے وہ سارے گناہ بخش دے گا۔ اب یہ آیا جب آئی تو وحشی حضور کی بارگاہ میں آ گیا، اب کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو کر صحابی رسول بن گئے رضی اللہ تعالی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس آیہ کریمہ کا شان نزول ہے۔ اب دو باتیں جو اس میں سمجھنے والی ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا، تقنطوا کا مصدر ہے قنوط، اور قنوط کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بڑی نا امیدی کو، کہ جہاں انسان اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید ہو جائے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب فطرت سلیمہ اور ایمان قبول کرنے والی ساری صلاحیتیں انسان کی مر جائیں، تو اب وہ اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر کسی کی ساری صلاحیتیں مر جائیں، ایمان کی امیدیں بھی مر جائیں، پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید پھر بھی نہ ہونا۔ کیوں؟ غرغرائے موت، جب ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو جائے، جب سانس اٹکنا شروع ہو جائے، جب سانس حلق میں پھنسنا شروع ہو جائے، اس سے پہلے تک اللہ فرماتا ہے میں نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ اللہ۔ اس سے پہلے تک میرا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور پھر یہاں کیا فرمایا؟ یغفر الذنوب جمیعا، کوئی شرط نہیں ہے گناہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، یہ بھی کوئی شرط نہیں، سمندر کی جہاز جتنے ہیں یا ریت کے ذروں جتنے ہیں، درختوں کے پتوں جتنے ہیں یا آسمان کے ستاروں جتنے ہیں، کا کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ کا تم سے پکا وعدہ ہے، تم کیا کرو؟ اللہ کی جانب لوٹ آؤ، گناہ گنے نہیں جائیں گے، وہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ شرط کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، یہ شرط ہے۔ گھرگھرائے موت کے جاری ہونے سے پہلے پہلے ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دیے نا، پھر بھی لوٹ کر آ جاؤ، پھر بھی لوٹ کر آ جاؤ۔ آواز اٹکنے لگی، سانس پھنسنے لگا، اس سے پہلے تک تمہیں مہلت ہے، واپس آ جاؤ۔ اور گناہ گننا مت، اللہ کا وعدہ ہے وہ تمہارے گناہوں کو گنے گا نہیں، تم جتنے مرضی گناہ لے آؤ، یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے معاف کر دے گا، وہ سب کے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ آیہ کریمہ پڑھ کر
میں نے عرض کی حضور اللہ سارے گناہ بخش دے گا؟ تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ یہ بتاؤ نبیوں کے بعد کوئی ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو؟ ابو ہریرہ نبیوں کے بعد کوئی ہے کہ جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول انبیاء کے بعد تو کوئی بھی نہیں ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہوا، کوئی چھوٹا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کوئی نہ کوئی ہو گیا ہوگا سبھی سے۔ تو فرمایا ابو ہریرہ پھر یاد رکھو چھوٹا ہوا ہے یا بڑا ہوا، نکاح کا زنا ہوا ہے یا نفس کا زنا ہوا ہے، اس سے خواہشات کا زنا ہوا ہے یا کوئی اس سے بڑا جرم ہو گیا ہے، ناحق قتل ہوا ہے، شرط یہ ہے کہ توبہ کر لے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن شرط توبہ کی ہے، یہ یاد رکھنا، توبہ کے بنا نہیں، توبہ کے بنا نہیں۔ اور لا تقنطوا من رحمت اللہ کے نیچے کچھ نے یہ بھی لکھا کہ 3 اور بھی باتیں ہیں، اللہ چاہے تو قیامت کے دن بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے گا، یہ اس کا فضل ہوگا، بے شک یہ اس کا فضل ہوگا۔ چاہے تو غرغرائے موت طاری ہونے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے، یہ بھی اس کا فضل ہوگا۔ چاہے تو نہ توبہ کی توفیق دے، نہ توبہ کی توفیق دے، نہ فضل فرمائے، لیکن نبیوں کی شفاعت سے معاف کر دے گا، لیکن وعدہ ہے اس کا کہ وہ معاف کرے گا، یہ اس کا پکا وعدہ ہے۔ اب کہیں فضل ہوگا، کہیں مہربانی ہوگی، کہیں توفیق توبہ ہوگی، اور کہیں کیا ہوگا، خاص نبیوں کی شفاعت سے معافی مل جائے گی۔ لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں، نا امید نہ ہونا، امید باندھ کر رکھنا، بس یہ ایک شرط ہے۔ انہو کہا بے شک ہوا وہی ذات ہے، الغفور بخشنے والی، الرحیم بے حد رحم فرمانے والی۔ رحیم کہا کہ جس کے رحم کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ذات اللہ کی ہے، وہ بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تم اس کی رحمت سے امید لگا کر رکھو، انشاءاللہ وہ تمہیں نا امید نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ